Trade-off can make everyone better off. بات تو بڑی پتہ کی ہے. People gain from their ability to trade with one another. People gain. اب یہاں پر گین کی بات ہو رہی ہے. لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کس چیز سے؟ ان کی ٹریڈ آف کی کیپیبلٹی سے. ہاؤ دے بارگین وتھ ایچ ادر. کمپٹیشن ریزلٹس ان گین فرام ٹریڈنگ. کمپٹیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے کس میں؟ تجارت کرنے میں. ٹریڈ الاؤز پیپل ٹو اسپیشلائز ان واٹ دے ڈو بیسٹ. اینڈ ٹریڈ لوگوں کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ اس چیز میں اسپیشلائز ہو جائیں کہ جس میں وہ بہتر طریقے سے کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں. دیٹ مینس کہ ہم اس فیلڈ میں کما سکتے ہیں جس فیلڈ میں ہم کیا ہوں؟ ایکسپرٹ ہوں. اینڈ وی کین بیٹ دا سوسائٹی, وی کین بیٹ اینی ون with our skills, with our available resources. Market are usually a good way to organize economic activity. اب in a market, household decide what to buy. اب ہم decide کریں گے کیا خریدنا ہے. And who to work for, اور کس کے لیے کام کرنا ہے. Remember, اگر پروڈکشن دینی ہے تو یاد رکھنا اس کے لیے کیا چاہیے؟ ورکر چاہیے. ابھی ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کس کے لیے کام کرنا ہے, اور ہم لوگ جس کے لیے کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پروڈکشن ہوگی, اور پھر ہم ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا خریدنا ہے. تو ان شارٹ ہماری جو ڈیمانڈ ہے کسی پرٹیکولر تھنگ کی جب بڑھے گی تو اس ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کے لیے پروڈکشن کو کیا کرنا پڑے گا؟ بڑھانا پڑے گا. اور اس پروڈکشن کے لیے الٹیمیٹلی کیا چاہیے ہوں گے؟ لیبر چاہیے ہوں گے جو کہ بڑھیں. اور لیبر کیا ہے؟ what to buy and who to work. ٹھیک ہے. firm decide who to hire and what to produce. ابھی فرم ڈیسائیڈ کرتی ہے کس کو ہائر کریں and what to produce. لیکن یہ جو what to produce کس بیس پر ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ڈیمانڈ کے اوپر. تو یہ جو دو چیزیں چل رہی ہیں, what to produce and who to hire and what to buy, basically what to buy جو ہے نا یہ لیڈ کرتی ہے what to produce کے لیے. تو جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ڈیمانڈ یہ اصل میں پروڈیوسر کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ انڈیوس کرتی ہے کہ وہ گڈس کی پروڈکشن کرے, اور اسی فیلڈ میں پھر لیبر کی زیادہ ڈیمانڈ انکریج ہوتی ہے, زیادہ ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے. Adam Smith made the observation that household and firms interacting in market act as if guided by an invisible hand. ابھی یہ جو انویزیبل ہینڈ جو ایڈم اسمتھ کے کیا ہیں اس پر ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ انویزیبل ہینڈ جو ہیں ایڈم اسمتھ کے کیا ہیں, اور اس میں کون کون سی فورسز ہیں جو کہ کام کرتی ہیں. تو بول رہے تھے انویزیبل ہینڈ از اے میٹافور یوزڈ بائی دا برٹش مورل فلاسفر ایڈم اسمتھ. یاد رکھنا ایڈم اسمتھ کو فاؤنڈر آف اکنامکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بابا اکنامکس ہیں, اور انہوں نے 1776 میں ایک بک لکھی تھی این انکوائری انٹو دا نیچر اینڈ کازز آف ویلتھ آف نیشن. اب کیونکہ یہ فاؤنڈر آف اکنامکس ہیں لہذا یہ کلاسیکل اکنامکس کہلاتے ہیں. اب ہم بات کریں انویزیبل ہینڈ کے بارے میں تو میں بتانا چاہوں گا اکارڈنگ ٹو ایڈم اسمتھ within which the free market the domestic workers invest in their home country even if it's not the most profitable guided by an invisible hand. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا اس کو اور سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے انویزیبل ہینڈز آف ایڈم اسمتھ اکارڈنگ ٹو ایڈم اسمتھ. اب ذرا غور کیجئے گا, ہمارے پاس یہ ایک گراف ہے اور میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو انویزیبل ہینڈز کے بارے میں. انویزیبل ہینڈز کو یوں سمجھ لیں کہ مارکیٹ میں پرائس کس طرح سیٹ ہوگی. ہمارا پروڈیوسر گڈس کو زیادہ پروڈیوس کرنا چاہتا ہے, اور کب پروڈیوس کرے گا؟ جب ہماری گڈس کی کیا بڑھے گی؟ ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی, اور جس پوائنٹ کے اوپر ڈیمانڈ اور سپلائی ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں گے اور انٹرسیکٹ کریں گے وہیں پر ہی کیا کریٹ ہو جاتا ہے؟ ایکویلیبریم قائم ہو جاتا ہے.
تو invisible hand is a metaphor for how in a free market economy self-interested individuals operate through a system of mutual interdependence. The interdependent incentives producer to make what is socially necessary even though they may care only about their own well-being. ابھی دیکھو سپلائر جو پروڈیوسر ہے گڈس کو پروڈیوس کرے گا کہ سوسائٹی کی نیڈ پوری ہو اس کے لیے پروڈیوس کرے گا, نہیں, وہ پروڈیوس کرے گا کہ اس کو کیا پروفٹ ہو, صحیح ہے, وہ اس لیے پروڈیوس کرے گا, یہ یاد رکھنا. اچھا, ایڈم اسمتھ نے پھر بتایا کہ بھائی جب وہ پروڈیوس کر رہا ہے تو اسے خریدیں گے کون, اس کو وہی لیبر خریدیں گے جو اس کی فیکٹری میں کیا کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. تو انویزیبل ہینڈ بیسیکلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ان اے فری مارکیٹ جو کہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سی گڈز بنے. اب یاد رکھیے گا سپلائر ہمیشہ وہ گڈز بنائے گا جس کی پرائس مارکیٹ میں کیا ہو رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے. تو پھر یاد رکھیے کہ ایچ فری ایکسچینج کریٹ سگنلز اباؤٹ وچ گڈز اینڈ سروسز آر ویلیویبل اینڈ ہاؤ ڈیفیکلٹ دے آر برنگ ٹو مارکیٹ. ابھی گڈز جتنی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگی مارکیٹ میں آنے کے لیے لانے کے لیے اتنی زیادہ اس کی پرائسز کیا ہوں گی, زیادہ ہوں گی. اور یہی وجہ ہے کہ کنزیومر اس کی پرائسز پے کرنے کے لیے تیار بھی ہوں گے بیکاز نو دیز گڈز آر ویلیویبل. اور کیوں زیادہ پرائس پے کریں گے, اس کی وجہ یہ کہ اس گڈز کی ڈیمانڈ کیا ہوگی, زیادہ ہوگی. نیکسٹ لیکچر میں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں.